عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی علیہ السلام کے قتل کا ارادہ لے کر کوفہ میں آیا۔ کوفہ میں وہ اپنے ایک ساتھی سے ملنے گیا جو قبیلہ تیم رباب سے تھا۔ وہاں اس کا سامنا قطام بنت اخضر تیمیہ سے ہو گیا، جس کے باپ اور بھائی کو امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ نہروان میں قتل کیا تھا۔ جب ابن ملجم کی نگاہ اس پر پڑی تو فریفتہ ہو گیا اور اس پر مر مٹا۔ اس سے نکاح کی خواہش کی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے کیا حق مہر دو گے؟ کہنے لگا کہ جو تو چاہے گی۔ اس نے کہا میرا فیصلہ تو 3000 درہم، ایک غلام، ایک کنیز اور علی ابن ابی طالب کا قتل کرنا ہے۔ جواب میں ملعون نے کہا جو کچھ تو نے مانگا ہے وہ تو تیرے لیے سب کچھ حاضر ہے، لیکن میں علی ابن ابی طالب کو قتل کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگی کہ کوئی ایسا وقت تلاش کرو جب وہ بے خبر ہوں، پس اگر تو نے انہیں قتل کر دیا تو مجھے سکون ملے گا۔ وہ کہنے لگی کہ میں کچھ لوگ تلاش کروں گی جو اس سلسلے میں تیری مدد کریں گے اور تجھے تقویت بخشیں گے۔ پھر اس نے قبیلہ تیم رباب سے دردان بن مجالد کو بلا کر ساری بات بتائی اور ابن ملجم کا ساتھ دینے کے لیے کہا۔ اس نے حامی بھر لی۔ ابن ملجم وہاں سے نکل کر قبیلہ اشجع کے ایک شخص شبیب بن بجرہ نامی کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا اے شبیب، کیا دنیا اور آخرت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اس کے پوچھنے پر کہا کہ علی ابن ابی طالب کے قتل کرنے میں میری مدد کرو۔ وہ تیار ہو گیا۔ ابن ملجم نے کہا کہ ہم مسجد اعظم میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے اور جب وہ نماز فجر کے لیے آئیں تو ہم اچانک حملہ کر دیں گے۔ اگر ہم نے قتل کر دیا تو راحت پائیں گے۔ اس نے یہ بات قبول کر لی۔ پس وہ اسے ساتھ لے کر مسجد اعظم میں قطام کے پاس پہنچا، جو مسجد میں ایک خیمہ نصب کیے ہوئے اعتکاف کی صورت میں ٹھہری ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اس شخص کے قتل کرنے پر ہم دونوں اتفاق کر چکے ہیں۔ قطام نے دونوں سے کہا کہ جب تم دونوں اس کام کو عملی جامہ پہنانے لگو تو میرے پاس آ جانا۔ پھر وہ دونوں وہاں سے پلٹ آئے اور کچھ دن رکے رہے۔ دوبارہ وہ دونوں اس کے پاس بدھ کی رات 19 ماہ رمضان 40 ہجری ایک اور شخص کو لے کر آ گئے۔ اس ملعونہ نے ریشمی کپڑا منگوایا اور ان کے سینوں پر اسے باندھ دیا۔ انہوں نے اپنی تلواریں گلے میں لٹکائیں اور جا کر اس دروازے کے سامنے بیٹھ گئے جس سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نماز کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ اس سے پہلے اشعث بن قیس کو بھی اپنا راز بتا چکے تھے کہ وہ امیر المومنین کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ ان سے متفق ہو چکا تھا، لہٰذا وہ بھی اس رات ان کی مدد کے لیے آ گیا۔ ادھر جناب حجر بن عدی نے یہ رات مسجد میں جاگ کر گزاری۔ انہوں نے سنا کہ اشعث ابن ملجم سے کہہ رہا ہے کہ اپنے کام کے لیے جلدی جلدی تیاری کرو کیونکہ صبح ہونے والی ہے۔ حضرت حجر نے اشعث کا ارادہ بھانپ لیا۔ آپ نے اسے کہا اے نامراد، تو انہیں قتل کرے گا؟ پھر جلدی سے نکلے تاکہ امیر المومنین علیہ السلام کو صورتحال سے آگاہ کر کے بچایا جائے۔ لیکن امیر المومنین دوسرے راستے سے تشریف لائے اور مسجد میں داخل ہوئے تو ابن ملجم نے نماز کے دوران آپ پر تلوار کا وار کر دیا۔ جب حجر بن عدی پلٹ کر آئے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ امیر المومنین شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن محمد ازدی نے ذکر کیا کہ میں اس رات شہر کے کچھ لوگوں کے ساتھ مسجد اعظم میں نماز پڑھ رہا تھا، جو اس ماہ کے اول سے لے کر آخر تک نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے کچھ آدمیوں کو دروازے کے پاس نماز پڑھتے دیکھا کہ اچانک علی ابن ابی طالب نماز صبح کے لیے تشریف لائے۔ آپ آواز دے رہے تھے نماز نماز۔ پھر کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ اچانک تلواروں کی چمک نظر آئی اور میں نے کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حکم اللہ کے لیے ہے، نہ تیرے اور تیرے ساتھیوں کے لیے۔
میں نے حضرت علی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ شخص جانے نہ پائے، بس آپ زخمی ہو چکے تھے۔ شبیب بن بجرہ نے آپ پر وار کیا جو خطا ہو کر طاق در پر جا لگا۔ لوگ مسجد کے دروازے کی طرف لپکے اور اس کو پکڑنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے دوڑے۔ اس دوران میں ابن ملجم سر پہ وار کر چکا تھا، تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ ابن ملجم ملعون کو قبیلہ ہمدان کے ایک شخص نے جا لیا جس کے ہاتھ میں ایک چادر تھی۔ اس نے کمند کی طرح ڈال کر اسے پچھاڑ لیا اور اس سے تلوار چھین کر امیر المومنین کے پاس لے آیا۔ تیسرا شخص کھسک کر لوگوں میں گم ہو گیا۔ بس جب ابن ملجم کو آپ کے پاس لائے تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، جان کے بدلے جان، بس اگر میں چل بسوں تو اس کو اسی طرح قتل کرنا جس طرح اس نے مجھے قتل کیا ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو فیصلہ خود کروں گا۔ راوی کہتا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور آپ کے اہل بیت آپ کو دفن کر چکے تو امام حسن علیہ السلام نے فیصلہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ ابن ملجم کو لایا جائے۔ چنانچہ جب اسے لا کر سامنے کھڑا کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے دشمن خدا، تو نے امیر المومنین کو شہید کر کے دین میں رخنہ ڈال دیا ہے۔ پھر آپ کے حکم سے اس کی گردن اڑا دی گئی۔